مذہبی فکر اور مذہب دو الگ چیزیں ہیں۔ مذہب کا اطلاق جب بھی کیا جائے گا پیغمبر کی بات پر کیا جائے گا۔ مذہب میں اور میرے بنائے ہوئے فلسفے میں، میرے فکر میں یا کسی بھی انسان کے فلسفے اور فکر میں بنیادی فرق یہی ہے، ہم اس دنیا پر غور کرتے ہیں، ہمارے کچھ ذرائع علم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ان کی روشنی میں نتائج نکالتے ہیں۔ میں نے اس پر بڑی تفصیلی بحثیں کی ہیں زاویہ غامدی کے سوالات میں، اور یہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس جو ذرائع علم ہیں ان میں تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، ہمارے پاس حواس ہیں، یہ خارجی دنیا سے ہم کو متعلق کرتے ہیں، باطنی حواس ہیں، اس سے ہم اپنے نفس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس سے جو حقائق ہمارے علم میں آتے ہیں ان حقائق کو پھر ہم استقراء کے عمل سے گزار کر علم کی صداقتوں میں بدلتے ہیں۔ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واوین میں یہ لفظ علم کی صداقت، یعنی ظاہر ہے کہ ایسی سب چیزیں اضافی مفہوم میں بولی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر عقلی استنباط ہے، یعنی ہمارے علم کا بہت بڑا حصہ عقلی استنباط پر مبنی ہوتا ہے، حقائق سے ہم استنباط کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو سارا ہمارے علم کا معاملہ ہے، جتنا کچھ بھی ہے، ظاہر ہے کہ یہ انسانی معاملہ ہے۔ اسی حیثیت سے ہم جب کسی مذہب کو قبول کرتے ہیں تو اس کے حقائق کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس وقت انسان اپنے ان علمی ذرائع سے کوئی مقدمہ قائم کرتا، کسی فکر کو ترتیب دیتا، تو یہ انسان کا فکر ہے، یہ غلط ہو سکتا ہے، یہ صحیح ہو سکتا ہے، اس سے میں اختلاف کر سکتا ہوں، اس سے میں اتفاق کر سکتا ہوں، لیکن مذہب کا لفظ اس وقت بولنا چاہیے، یعنی جس معنی میں ہم بولتے ہیں یا اسلام ہم کہتے ہیں یا دین کہتے ہیں، کہ جب وہ بات کسی پیغمبر کی نسبت سے بیان کی جائے، یہاں ترتیب الٹ جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس عالم کے حقائق کا مشاہدہ کر کے، خواہ وہ باطنی تھے خواہ وہ ظاہری تھے، میں نے یا آپ نے کوئی نتائج نکال لیے ہیں، بلکہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس عالم کا پروردگار ہے، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمارے اندر سے کسی انسان کا انتخاب کیا اور پھر اس پر وہ ہدایت نازل کی ہے۔ یعنی یہاں علم سے استخراج نہیں ہوا، مشاہدے سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی، تجربے نے کسی چیز کا اثبات نہیں کیا، عقلی استنباط سے کوئی چیز دریافت نہیں کی گئی یا اس کا احتمال نہیں پیدا ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے سے انسانوں کے ساتھ رابطہ کر کے خبر دی، یعنی اطلاع دی ہے۔ یہ استنباط کا عمل ہے، نہ مشاہدے کا عمل ہے، نہ تجربے کا عمل ہے، نہ اس میں استقراء کی ضرورت پیش آئی ہے۔ تو مذہب اس چیز کا نام ہے، اس لیے یہ محض میں نہیں ہوں کہ جس کو یہ کام کرنا تھا، ہر ایک کو یہی کرنا چاہیے۔ جب مذہب بیان کیا جائے تو پیغمبر کی نسبت سے بیان کیا جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ مذہبی فکر اور مذہب دونوں کو ہم ملا دیتے ہیں۔ مذہبی فکر کا مطلب یہ ہے کہ مختلف زمانوں میں لوگوں نے مذہب کو سمجھا یا اس کے اطلاقات پر گفتگو کی یا اس کے متعلقات کے بارے میں وہ کسی علم کو وجود میں لے آئے۔ تو یہ جو تینوں علوم جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، جن کے بارے میں میں نے اپنی کتاب کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ میں نے اس میں قرآن و سنت کی بنیاد پر دین کو پیش کیا ہے اور فلسفہ، کلام، تصوف اور فقہ سے الگ کر دیا ہے۔ تو یہ کوئی ان علوم کی مذمت میں نہیں کہا گیا، بلکہ دین جب بھی بیان ہوگا وہ اسی طرح مجرد کر کے بیان ہوگا اور ہونا چاہیے، تاکہ لوگ دین میں اور انسانی فکر میں ہمیشہ فرق ملحوظ رکھیں۔ میں جس وقت کسی چیز کو اپنے طور پر بیان کرتا ہوں یا اپنا کوئی اجتہاد بیان کرتا ہوں اور وہ قانون سے متعلق ہے تو اس کو فقہ کا عنوان دیں۔ میں جس وقت کوئی اپنا فلسفہ یا اپنا فکر بیان کر کے مذہب کا ہی مثلاً دفاع کرتا ہوں تو اس کو آپ کلام کا نام دینا چاہتے ہیں تو دے لیں، لیکن اس سب کچھ کو مذہب کے ساتھ مخلوط کر کے کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ جب ہم مذہب بیان کریں گے یا کوئی بھی شخص مذہب بیان کرے گا تو اس کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہیے کہ اس کی اس بات کا ماخذ کیا ہے۔ قرآن ہے، سنت ہے،
رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پیغمبروں نے یہ بات کہی ہے۔ مذہبی ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ دیکھیے اپنے آخری پیغمبر کو کیا کہتے ہیں، میں نے یہ سلسلہ جاری کیا تھا آدم کے بعد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فلاں اور فلاں اور فلاں پیغمبر ہیں جو میں نے بھیجے، فبہداہم اقتدے، انہی کی ہدایت کی آپ کو بھی پیروی کرنی، یہ رسول اللہ کو فرمایا جا رہا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے امامت کے منصب پر فائز ہوئے، رسول اللہ کے ابو الآباء ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل کی آپ اولاد ہیں، جب آپ کو نبوت دی گئی تو کیا کہا گیا، اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، کہ محمد آپ اور آپ کے ساتھی سب ابراہیم کے دین کی پیروی کریں، ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں۔ تو دین کی ہدایت پیغمبر کے لیے بھی اسی سند کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی پیغمبر کے لیے بھی پیغمبروں کی ہدایت، خدا کی ہدایت، ابراہیم کا پیش کیا ہوا دین، تو یہ میرا یا آپ کا فکر نہیں ہو سکتا۔ یہ اس لیے وضاحت ضروری تھی کہ اس جملے کو بعض لوگ بہت فتنہ بناتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے، اور میں ہر شخص سے یہی توقع کرتا ہوں کہ وہ جب دین کو بیان کرے تو اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھے، اس سے کسی چیز کی مذمت یا کسی چیز سے لا تعلقی مقصود نہیں ہے، کسی علم کی تحقیر بھی مقصود نہیں ہے۔ فقہ کو آپ فقہ کی حیثیت سے الگ بیان کریں، پیش کریں، لیکن فقہ کی حیثیت سے پیش کریں۔ جب دین بیان کیا جائے تو اسے قرآن و سنت اور زیادہ سے زیادہ ان روایت تک محدود رہنے دیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہوئی ہے۔ یہ بھی اس لیے گوارا کیا جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کی نسبت سے بیان ہو گئی ہے، یعنی جو دین کا ماخذ ہے۔ اسی حقیقت کو میں نے اپنی کتاب میں ان لفظوں سے ادا کیا ہے کہ دین کا تنہا ماخذ اب قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اسی چیز کو بیان کیا تاکہ ہر شخص پر یہ بات واضح رہے کہ جب وہ یہ کہے گا یہ دین ہے تو اسے بتانا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ نے پیش کیا ہے۔ میری تمام تنقیدات خواہ وہ فقہ پر ہوں، خواہ وہ تصوف پر ہوں، خواہ وہ تفسیری روایات پر ہوں، ان سب میں یہی اصول کار فرما ہوتا ہے۔ تو دین کو اس طرح بالکل صاف کر کے خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر پیش کرنا یہ دین کا لازمی تقاضا ہے، یہ کوئی میرا اختصاص نہیں ہے، ہر شخص کو یہی کرنا چاہیے۔